مجھے بہت حسین لگتی تھی. واہ. ان کو الزائمر ہو گیا تھا. کیا وہ آپ کو بھول گئی تھی؟ الزائمر میں مجھے نہیں بھولی تھی, اچھا. ہر چیز بھول گئی تھی. اللہ, آپ کو نہیں بھولی وہ ہے نا, ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. نہیں, مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, مجھے کچھ ہو رہا ہے. فاطمہ, ہر بات یاد آتی. اس کی کوئی بات بھلائی نہیں جا سکتی. میں نے بھاگا, دیکھا بی بی وہاں سے چلی تھی اور آگے جا کے گر گئی تھی. وہاں بھی کمبخت ڈاکٹروں نے الزائمر ڈائگنوز نہیں کیا. ٹھیک ہے. جاتے جاتے کہا, میں نے کہا مینو جانا نہیں, اکٹھے جائیں گے. بس یہ میری ایک بات زندگی میں اس نے نہیں مانی یا نہیں مان سکی, جس کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی زندگی سے کیا کروں. میں نے جہاں اس قبرستان میں اس کی جگہ ہے, اس کے ساتھ اپنی جگہ رکھوا لی ہے. شادی تو ایک بڑا سیکرڈ بانڈ ہے, بہت سیکرڈ بانڈ ہے. اب شادی میں بس یوں سمجھیے کہ آپ طے کر لیتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ یا میری بیسٹ فرینڈ یہی ہے, اور اس سے مجھے بات کرنی ہے, مجھے اس پہ اعتماد ہے, یہ میرا ساتھی ہے. تو اس طرح سے تو زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ اعتماد ہی نہ کریں, میں والدین کو بار بار کہوں گا کہ اپنی بیٹی کی پسند کے بغیر شادی نہ کروائیں. تو زندگی کا سفر اگر آپ 3 words میں ان کو بیان کریں, ان کی شخصیت کو, تو کیا کہیں گے؟ یاسمین کو میری نظر میں تو آپ 3 لفظوں میں نہیں کر سکتا یہ, کیونکہ میں اس کو اتنی اچھی طرح جانتا ہوں. مجھے بہت حسین لگتی تھی. مجھے وہ گفتگو میں نہایت شائستہ اور اچھی گفتگو کرنے والی تھی, اور بہت ذہین تھی. کبھی لڑائی ہوئی, کبھی بحث ہوئی؟ بحث تو چھوٹی موٹی ہوتی تھی, اس میں غصہ کوئی نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں, پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا بدل رہا ہے, چیک کر رہے ہیں, غصہ کوئی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے بہت دوست ہی رہے, اور دوستی ہی ہماری چلتی رہی. تو یہ جو کامیاب شادی شدہ زندگی ماشاء اللہ آپ کی گزری, بیکاز بہت سی ینگسٹرز بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, میرڈ کپلز بھی یقیناً دیکھ رہے ہیں, سنگلز بھی دیکھ رہے ہوں گے, اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ دوستی؟ دیکھیے, اس کا پہلا راز یہ ہے شادی میں, کہ شادی میں اگر لڑکی کی پسند ہے تو اس شادی کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا. میں اس کو کئی بار کہہ چکا ہوں, شادی میں سب سے پہلے اپروول اور لائکنگ جو ہے وہ لڑکی کی ہونی چاہیے. اس نے ہی سارا گھر بنانا ہے, اس نے ہر چیز کو ترتیب دینا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے, سوری مجھے معاف کیجیے گا, قطع کلامی معاف, کہا یہ جاتا ہے شادی اس سے کرو جو تم سے زیادہ محبت کرے. لیکن آپ کے پاس یہ تھیری ہے کہ اگر لڑکی زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ زیادہ کامیاب تو کامیاب ہوئے گی. لڑکا ساتھ چل پڑے گا موسٹلی, لڑکی تھک اینڈ تھن میں گزارا کرے گی. ہاں, لیکن اٹ از دا وومن ہو میکس لائف سکسیزفل. مرد کا کام ہوتا ہے یس پرووائڈ کرے, پیار کرے, محبت کرے, دوستی کرے, سب کچھ کرے, لیکن اس کا آؤٹ سائڈ کام زیادہ ہوتا ہے. گھر کی سینکٹٹی اور گھر کو چلانا اور گھر کو کامیاب کرنا وہ صرف عورت کرتی ہے. تو نعیم صاحب, آپ کی خلا ہے, یاد کرتے ہیں تو کیا سب سے زیادہ یاد آتا ہے ان کے بارے میں؟
ہر بات یاد آتی. اس کی کوئی بات بھلائی نہیں جا سکتی. ہم تو بہت پکے دوست ہو گئے تھے نا. کچھ جانے سے پہلے ان کی آپ کو باتیں یاد، انہوں نے کچھ بات کہی ہو آپ سے؟ جانے سے پہلے آخری باتیں کچھ جو کہتی ہوں، کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ جا رہی ہیں؟ فاطمہ یہ ہو نہیں سکا نا، اس لیے کہ ان کو الزائمر ہو گیا تھا. کیا وہ آپ کو بھول گئی تھی؟ الزائمر میں مجھے نہیں بھولی تھی، اچھا. ہر چیز بھول گئی تھی. اللہ، آپ کو نہیں بھولی؟ وہ ہے نا، ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. اور جب ان کو پہلی دفعہ یہ کچھ احساس ہوا تو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے پاس، میں کھانا کھایا تو اٹھی تو میرے ساتھ اٹھ کے کہنے لگی نہیں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مجھے کچھ ہو رہا ہے. شی ڈنٹ نو کہ اس کو کیا ہو رہا تھا. شی واز لوزنگ ہر میموری. اینڈ ہاؤ اولڈ شی واز ایٹ دیٹ ٹائم؟ ایٹ دیٹ ٹائم یہ ہے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات. میں ہوں اب 88. شی واز آلموسٹ دا سیم. شی مسٹ بی اباؤٹ 82-83 یہ ہوں گی اس وقت. آپ کو لگتا تھا کہ وہ چلی جائیں گی؟ آپ کو تو امید ہوگی جس طرح کی آپ کی باتیں ہیں کہ وہ دیکھیے میں تو فوراً پھر میں نے کہا کہ اچھا میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر نے کوئی دوائیاں دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑا. پھر کیا ہوا، ایک دن ہم فیض میلہ ہو رہا تھا اواری میں. اچھا. تو فیض میلہ اٹینڈ کر کے ہم باہر آئے، نیچے بیٹھے تھے برآمدے میں. تو میں نے کہا تم یہاں بیٹھو، میں جا کے گاڑی لے آؤں پارکنگ سے تو پھر چلتے ہیں. میں ایک گاڑی کی طرف جا رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھا ہی چلنے لگا ہوں تو ایک دم سے کہہ رہا ہوں دیکھو 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 بی بی گر گئی. میں نے بھاگا، دیکھا بی بی وہاں سے چلی تھی اور آ کے گر گئی تھی اور یہاں سے سب خون بہ رہا. Oh my goodness, oh my goodness. خیر میں نے جلدی سے انہیں گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے کے آیا. ہسپتال میں ان کے کچھ اسٹیچز رکھے اور ان کو ٹریٹمنٹ کیا. سمجھ میں نہیں آیا یہ ہوا کیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک آدھ دفعہ اور گری. تو یہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا، کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، ڈائگنوز نہیں کیا کہ کیا ہے. دیٹ واز ایکچولی دی فرسٹ اسٹیج آف الزائمر. میں ان کو لے کے امریکہ چلا گیا. میں نے کہا میں وہاں ٹیسٹ کرواؤں. ٹھیک ہے. وہاں ڈاکٹروں کو دکھایا، وہاں بھی کمبخت ڈاکٹروں نے الزائمر ڈائگنوز نہیں کیا. ٹھیک ہے. کیونکہ الزائمر ایک ایسی ڈیزیز تھی جس کی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی. جی جی. خیر وہ کہنے گے یہ کوئی سائیکولوجیکل ہے، یہ ہے وہ ہے. وہاں بھی ایک دفعہ گر پڑی. اچھا. پھر میں ان کو لے کے یہاں واپس آ گیا، پاکستان آ گیا. تو میرے بیٹے نے امریکہ سے مجھے خط لکھا کہ یہاں پہ بہت اچھا قابل ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کو دکھائیں. اس کو چیک کروایا آپ نے؟ وہ اس کو میں نے چیک کروایا. ہی از the one who diagnosed کہ ان کو الزائمر. ایک میں سن رہی تھی آپ کا انٹرویو میں کہتے ہوئے کہ جب غالباً ان کو لاسٹ اسٹیج پہ ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو آپ نے ان کو کہا، مینو کہتے تھے آپ ان کو پیار سے؟ مینو کہتا تھا. مینو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، اکیلے نہ جانا، مجھے چھوڑ کے نہ جانا. کیا وہ آپ کو دیکھ رہی تھی اس وقت، سن رہی تھی؟ وہ اسٹیج ایسی آ گئی تھی، ان کو ہم نے ان کو پرولونگ کرنے کے لیے ان کو فیڈ ٹیوب سے فیڈ دینی شروع کر دی تھی. تو کچھ دیر تو چلتا رہا، 2 سال قصہ چلتا رہا.
تو پھر نرسز کہنے کی کہ اب جو معدہ ہے وہ اس ٹیوب فیڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تو ہم ان کو ہسپتال لے گئے. تو اب منہ سے تو کھا ہی نہیں سکتی تھی, نگل نہیں سکتی تھی, اور ٹیوب فیڈ سے بھی نہیں ہو رہا. تو ہم ہاسپٹل لے کے جائیں. ہم یہاں برابر میں ہاسپٹل ہے, وہاں لے گئے ان کو. نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے تھا. تو وہاں لے گئے. وہاں بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. بڑا انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو فیڈ دے دی جائے. بٹ ہر اسٹمک واز ناٹ ایکسیپٹنگ. اور پھر وہ جو چارٹ آ رہا ہوتا ہے اس پہ ساری تھی کہ نہیں, ہر باڈی فنکشن از گوئنگ, ہارٹ از گوئنگ. رب کی رضا. تو ہم سب وہاں, ہاں رب کی رضا, ہم سب وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو بہت میرا دل دکھی تھا. میں نے جاتے جاتے کہا, میں نے کہا مینو جانا نہیں, اکٹھے جائیں گے. بس یہ میری ایک بات زندگی میں اس نے نہیں مانی یا نہیں مان سکی, جس کی وجہ سے مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ میں اپنی زندگی سے کیا کروں. نعیم صاحب, کوئی پچھتاوا, کوئی ریگریٹ جو سوچتے ہوں؟ اتنی بھرپور زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری, ماشاء اللہ, اتنی اوبیڈینٹ وائف. کوئی حسرت؟ کوئی حسرت نہیں. یہی حسرت ہے کہ کاش وہ زندہ رہتی. ارے واہ, ارے واہ. یہی حسرت ہے. چلیے رب تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ مقام دے جنت الفردوس میں. ہماری دعا ہے دل سے. ایک دن سب نے وہاں جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. آپ ہمارے آئیکن ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور ہم وی لک اپ ٹو یو. آپ بہت پیاری باتیں کرتی تھی. امریکہ میں تھے جب فارحان کی شادی ہوئی, تو وہاں فارحان کی بیوی نے ایک فوٹو سیشن سارے فیملی کا کیا. سب کو اس میں انہوں نے کہا کہ ریڈ اینڈ بلیک پہن کے آئیں گے. خیر ہم لوگ گئے سارے, تو سب کی تصویر ہو رہی. تو فوٹوگرافر کو پتہ نہیں کیوں خیال آیا, انہوں نے کہا کہ آپ دونوں کی تصویر میں علیحدہ لینا چاہتی ہوں. اچھا, تصویر ایک کہیں گے نہیں, آپ اس کو پیار کریں, میں پیار کرتے ہوئے تصویر لینا چاہتی ہوں. ارے واہ. تو میں اس کو یہاں پیار کر رہا ہوں اور وہ مسکرا رہی ہے. تو وہ تصویر بڑی میرے سراہنے لگی ہوئی ہے. وہ میں ضرور آپ کی پکچر دیکھوں گی. ضرور لے کے جائیے گا, دیکھیے گا. تو ایک دن ابھی ذرا ٹھیک تھی, یعنی الزائمر پورا ہونے سے پہلے, میں نے کہا یاسمین یہ تصویر دیکھو نا, میں تو تمہیں پیار کر رہا ہوں, تم کیا کر رہی ہو؟ ارے واہ. کہتی میں پیار کروا رہی ہوں. ارے واہ. میں پیار, سینس آف ہیومر, وٹینس, میں پیار کروا رہی ہوں. ماشاء اللہ, آپ لکی رہے کہ آپ کو اتنا خوبصورت لائف پارٹنر ملا, الحمدللہ. اور آپ کے پاس اتنی پیاری یادیں. نعیم صاحب, ہم ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں, اور آپ کے لیے بھی, اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یہ باتیں ہم اوور اینڈ اوور سنیں تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے, ان کی یاد بھی آتی ہے. لیکن ایک وعدہ کریں, زیادہ دل غمگین نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ اپنا دل زیادہ غمگین نہیں کریں گے آپ. میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی بات مان لیتا, لیکن دیکھیے جو اللہ کو منظور, اللہ کو جو منظور, بس یہی میں کہتا ہوں, اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ویسا ہو گیا. اللہ مجھے ہمت دے, آمین آمین. اللہ مجھے ہمت دے کہ میں زندگی کو اس کے بغیر کسی نہ کسی طریقے سے گزار لوں. آپ گزاریں گے, آپ باہمت ہیں, آپ ایک آئیکن ہیں ہمارے لیے. میں نے جہاں اس قبرستان میں اس کی جگہ ہے, اس کے ساتھ اپنی جگہ رکھوا لی ہے. Oh my goodness. کبھی خواب میں آئی نعیم صاحب, کچھ عجیب سا سوال کر رہی ہیں؟ نہیں, خواب میں تو نہیں ہے. وہ کبھی ایسے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد وہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی. مجھے کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یاسمین تو یہاں تھی. ارے واہ. میرے کمرے, اسی کمرے میں ہوتے تھے جی, یہاں لیٹی ہوتی. او یعنی بعض اوقات تو مجھے ایسا مجھ سے بات کرنے لگتا تو خیال آتا کہ نہیں وہ تو نہیں ہے یہاں. What a beautiful relationship. One can cherish for, one can wish for.
Oh my goodness. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. ان کو بس جنت الفردوس میں دعائیں بہت چاہیے اعلیٰ آپ مقام کے, دے. دیکھنے سننے والوں کی دعائیں چاہیے, اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. یہ ساری ایپیسوڈ ان کے نام ہیں, جی ان کے لیے دعا ہے. بالکل. مجھ میں اللہ ہمت دے آمین. کہ میں اس کو برداشت کر سکوں, اور جو اللہ کو منظور ہو ویسا ہو جائے. کوشش تو کرتا ہوں. نعیم صاحب, میں آپ سے پھر ٹائم لوں گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں میری ساری ایپیسوڈ, آئی ڈیڈیکیٹ دس ایپیسوڈ ٹو یور لولی وائف, بیوٹیفل وائف, یاسمین صاحبہ. وہی ہونا چاہیے, وہی ہونا چاہیے. Because she was an icon for us, an inspiration for all the girls and ladies, جی and especially for married women یس. who wish for a married happy life. اتنی محنت کرتی تھی اپنے پروگرامز کے لیے, شاید میں نے پہلے ہی مینشن کیا ہوگا. اس کا پروگرام بہت پاپولر تھا, 7 رنگ. جی. لوگ اس کے خط آتے تھے بوریوں میں, اور بوریاں بھری ہوئی. اور وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہر خط کا جواب دیتی تھیں, انڈر لائن کرتی تھیں. اسی بیڈ روم میں وہ فرش پہ بیٹھ جاتی تھی, وہ بوری کھولتی تھی, سارا خط پڑھتی تھی, اس میں دیکھتی تھی کون سا جواب کے قابل ہے بات, اس کے جواب بھی دیتی تھی. پرسنل ریلیشن شپ, شی از سو لوئل ٹو ہر لسنرز. جو وی فیلنگ کریٹ کی آڈینس کے ساتھ, دیٹ واز ریمارکیبل. ریمارکیبل, اس پہ کوئی شک نہیں. نعیم صاحب, کوئی میسج دینا چاہیں فار, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ میری ساری جو ایپیسوڈ ہے از فار دا ینگ کپلس who are facing many problems and you are a ray of hope for them. کوئی پلیز ہمیں کوئی میسج دیں, خاص کر ان کپلس کو جو ٹراما سے گزر رہے ہیں, اسٹرگل سے گزر رہے ہیں. they want to be happy but they are unhappy. please share the secret of happiness and successful فاطمہ, married life. میں اس کے بارے میں, ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, جی. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں, اور برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں کہ ایک دوسرے کی بات نہ صرف سنیں بلکہ برداشت بھی کریں, اس پر غور بھی کریں, تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں کہ میں اس کو ڈومینیٹ کر لوں یا دوسرا اس کو ڈومینیٹ کر لے, تو اس سے حالات بگڑتے ہیں, حالات بگڑتے ہیں, بہتر نہیں ہوتے. آپ کے درمیان ایک ریلیشن شپ, گفتگو کا, بات چیت کا ہونا چاہیے. تو وہی بنیاد ہے آپ کی دوستی کی, وہی بنیاد ہے دوستی کی, اور کامیاب زندگی کی, کامیاب زندگی کی بھی وہی, کامیاب میرڈ زندگی کی یہی بنیاد ہے. ورنہ نہ کریں شادی, اگر آپ کا نہیں ایسا بننا ہوگا. شادی تو ایک بڑا سیکرڈ بانڈ ہے, بہت سیکرڈ بانڈ ہے. اب شادی میں بس یوں سمجھیے کہ آپ طے کر لیتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ یا میری بیسٹ فرینڈ یہی ہے, اور اس سے مجھے بات کرنی ہے, مجھے اس پہ اعتماد ہے, یہ میرا ساتھی ہے. تو اس طرح سے تو زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس پہ اعتماد ہی نہ کریں تو پھر مشکل ہے, پھر بہت, یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو چکر دیتے رہیں اور دوسروں پہ تعلقات رکھتے رہیں, وہ غلط ہے, یا سچ نہ بولیں. That's wrong. ہاں, اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بڑا خیال کرنا چاہیے. میں والدین کو بار بار کہوں گا کہ اپنی بیٹی کی پسند کے بغیر شادی نہ کروائیں, بالکل شادی نہ کروائیں. وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی, اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیٹی آپ کی بوجھ ہے, بیٹی آپ کی خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی ہے. اور یہی میں بیٹے کے والدین کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, شادی ایک بڑا سیکرڈ بانڈ ہے, اس کو فضول نہ کریں, اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کی شادی کر دیں گے آپ پہ ہی ٹھیک ہو جائے گی. آپ ہی ٹھیک نہ, آپ پہ ایک جملہ ہے روایتی, آپ ہی ٹھیک ہو جائے, آپ ہی ٹھیک ہو, نہیں آپ پہ نہیں ٹھیک ہوتی. اس کے دل میں ایک ریگریٹس رہتے ہیں, وہ پہلے اپنے آپ کو ریکنسائل کر لے, خود طے کرے, پھر امکان ہے کہ شادی چلے, کہ شادی اور آگے اچھی چلے, آگے اچھی چلے. نعیم صاحب, جاتے جاتے وہ کوشچن ادھورا رہ گیا, بیکاز آپ کو بہت ینگ آرٹسٹ, اپ کمنگ آرٹسٹ بھی دیکھ رہے ہیں, کانٹینٹ رائٹرز, ڈراما رائٹرز, اسکرپٹ رائٹرز.
کیا آپ مطمئن ہیں ڈرامہ انڈسٹریز کے جو ڈراماز ہیں، اسکرپٹ ہیں، جو اسٹوریز چل رہی ہیں ساس بہو کی لڑائیاں، بیکاز واٹ آئی سی از کہ آج کل جو خواتین دیکھتی ہیں وہی کرتی ہیں گھر پہ بیٹھی ڈراماز. آپ مطمئن ہیں؟ آپ نے اوپنلی کینڈیڈ اوپینین دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر ڈرامہ جو ہے ہر ڈرامہ ایسا ہے کہ اس میں اچھا لیسن ملے. اچھا، کسی میں مل جاتا ہے. کسی میں ملتا ہاں، ہے. تعداد کم ہو گئی ہے. ہاں، تعداد بڑی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، چھوٹی تعداد ہے. کچھ بہت اچھے رائٹرز ہیں، خصوصاً کچھ خواتین بہت اچھا لکھ رہی ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی نام آپ بتانا چاہیں؟ نام اب بھول یادداشت. جاتے ہیں. ہاں، ایک دو سیریل ہم پہ ہوئے ہیں اور ہم ٹیلی ویژن پہ، اور پی ٹی وی تو اب پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اے آر وائی پہ بھی ہوئے ہیں، جس میں علی سے میرا رابطہ رہتا ہے. تو علی چونکہ اس وقت بڑا بیٹا آپ کا پروڈکشن بیٹا، ہاں، بہت اچھا جا رہا ہے. اس کو بھی بڑا شوق تھا. اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ بینکر تھا. ہاں، آئی نو. بینکر تھا. آخر اس نے تنگ آ کے کہا ابا میرا یہاں نہیں دل لگتا. بس آرٹسٹ کا بیٹا تھا، تو آرٹسٹ کو تو آپ قید نہیں کر سکتے، وہ 9 to 5 کام نہیں کر سکتا. آئی انڈرسٹینڈ. تو میں نے کہا اچھا بیٹے، پھر میں مجبور نہیں کرتا، آؤ جو قسمت میں ہوگا. جو کہ اب ماشاء اللہ وہ ہی از ڈوئنگ ویل. نامینیٹ تو بھی ہوا. آپ ایز اے سینئر آرٹسٹ آپ مطمئن ہیں ہماری ڈرامہ انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے، ایکٹنگ ہے؟ کافی امپرومنٹ آئی ہے. کافی امپرومنٹ آئی. ٹھیک ہے. دیکھیے اس زمانے سے جب تھیٹر تھا ہی نہیں، ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، جب میں محمد کبھی خان کو بینکنگ چھڑوا کے لے کے آیا تھا اور مسعود اختر کو لے کے آیا تھا اور کئی ایسے لوگ، اور یاسمین اور میں کرنے لگے تھے. ایکٹنگ تو ہم لوگ ٹھیک کرتے تھے، لیکن اتنا چھوٹا گروپ تھا کہ وہ اس کا اثر انداز ہونا آہستہ آہستہ ہی پاسبل ہے. تو آہستہ آہستہ پھر اسٹیج بھی پھیلا، اسٹیج بھی زیادہ ہونے لگ گیا، بہت زیادہ. پھر ٹیلی ویژن آ گیا، اپرچونیٹیز نکلتی آئیں، اور اب ماشاء اللہ کئی ایکٹر بڑے اچھے ایکٹر. نہیں طاہر صاحب، باتیں تو بہت سی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے بیکاز آپ ایک انسٹیٹیوٹ ہیں. اب میں نے اس انسٹیٹیوٹ کے ایک نہیں آدھے ڈپارٹمنٹ کو اس پہ سوال کیے ہیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ کرتی رہوں گی، اسی طرح ہی سوال کرتی رہوں گی، ایپیسوڈس پہ ایپیسوڈس کریں گے، آپ سے مزید سیکھنے کا موقع ملے گا. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں فار پاکستانیز؟ اینی تھنگ. ایک بات تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں محترم راجہ صاحب کی تصویر آپ کیمرے پہ دکھائیں لوگوں کو. بالکل دکھائیں. لے دیکھیے. دکھا دیں. دیکھیے راجہ صاحب نے میرے گروم ہونے میں راجہ صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. اچھا. اور میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے مجھے اسٹیج کا ڈرامہ کروایا. نہیں بتایا. وہ تھا یہ کہ راجہ صاحب نے اور بھی ڈرامے لکھے ہوں گے، لیکن ایک ڈرامہ انہوں نے لکھا تھا کیا کرے گا قاضی. ہاں. تو میں وہاں آتا جاتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی تھوڑا سا پریزنٹیبل بھی ہے، رائٹ ہے، اسپارک ہے، کر لے گا. تو لاہور جم خانہ اپنے اینول کسی فنکشن پہ ایک ڈرامہ کرانا چاہتے تھے. اچھا. تو اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس میں لیڈ کا پارٹ کرو. تو میں نے کہا جی بہت اچھا. میرے ساتھ تھے ریڈیو کے بہت مشہور ایکٹر محمد حسین. اچھا. وہ محمد حسین کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. ارے واہ. اور میری اس میں ہیروئن تھی کیا کرے گا قاضی میں ایک خاتون، ان کا نام تھا بیگم پروین. بہت خوبصورت تھی. وہ کلکتے سے آئی تھی. پتہ نہیں کیوں آئی تھی، اتنی مجھے معلوم شادی کر کے ڈرامے کے لیے آئی تھی. نہیں پہلے ہی سے آئی ہوئی تھی. تقدیر لے کے آئی نا. تقدیر لے کے آئی. تو راجہ صاحب نے بیگم پروین کو میری بیوی کے طور پہ، اچھا، اور مجھے ہسبینڈ کے طور پہ، اور وہ جو محمد حسین تھے ان کو کیا کرے گا قاضی والا رول. تو وہ ہمیں گھسیٹتے پھرتے، آخر وہ کامیڈی تھی. تو اس کامیڈی سے میری وہ پہلا آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ کالج پہلا پلے تھا. ہاں. تو راجہ صاحب نے بہت مجھے اس میں انکریج کیا، اور ایسا بہت نفیس آدمی تھے، ان سے آپ بات بھی کر سکتے تھے، ان کا پروگرام کر کے خوشی ہوتی تھی. تو آئی وش میں ان کو دیکھ سکتی، بٹ میرے تو نانا، میں لوگوں سے سنتی ہوں، آپ جیسے انسٹیٹیوٹ سے ان کے بارے میں سنتی ہوں، تو آئی فیل آنرڈ اینڈ سو ہیپی
کہ آج وہ حیات نہیں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے. ذکر ہو رہا ہے، اور وہ ایسے ہی شخصیت تھی کہ ان کا ذکر کرتے رہے. نعیم طاہر صاحب, thank you so very much. This episode was emotional and full of love. And میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ہمارے میرڈ کپلس دیکھ رہے ہیں جب اس ایپیسوڈ کو دیکھیں گے, آئی ایم آلسو میرڈ مائی سیلف, تو دے ول سرٹنلی لرن اے لاٹ فرام دس. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می, فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت میرا بھی آپ کے ساتھ باتیں کر کے کچھ طرح وقت گزر گیا, اور آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے اور آپ خود, خدا کرے کہ آپ کو اس گفتگو میں سے کوئی ایسی اچھی چیز حاصل ہو جائے جس میں آپ کی زندگی میں کامیابی میں کنٹریبیوٹ کرے. تھینک یو سو بہت ویری شکریہ, مچ. بہت بلیس یو. شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.